رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم علما نافعا اللهم علما نافعا اللهم علما نافعا آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جب بھی ہمیں موت آئے کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے 89 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وقولوا للناس حسنا وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم إلا قلیلا منکم وأنتم معرضون۔ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اب اس کا۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، کیا عہد لیا؟ لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ ثم پھر، انتم تم، ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق، منکم اپنے سے،
من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے، وَإِن اور اگر، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ محرم حالانکہ حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعضی بعض حصے پہ، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعضی بعض حصہ کے، یعنی کتاب کے بعض حصے پہ تم ایمان تو لے آتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاؤ سو کیا سزا ہے، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے خزی رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے، جو تعملون جو تم کرتے ہو۔ کب سے آف تھا مائک؟ چلے دیکھیں، اولئک یہی لوگ، الذین وہ ہے، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا پس نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، عذاب ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پہ در پہ بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ کو، یعنی عیسیٰ بن مریم کو، یعنی عیسیٰ ابن بیٹا مریم کا، البینات کھلی نشانیاں، عیسیٰ بن مریم کو کیا دی؟ کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی مدد کی، بروح القدس روح قدس کے ذریعے، أَفَكُلَّمَا کیا پھر جب، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ، جو لا نہ تہوا چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ، کذبتم تم نے جٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے، وقالوا اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً بس تھوڑے ہیں، ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ولما اور جب، جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب من عند اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، وکانوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما پس جب، جاءہم آئے ان کے پاس، کون آئے؟ رسول جب ان کے پاس آئے، ما افروا جو وہ پہچانتے تھے، کفروا کیا ہوگے؟ منکر ہوگے، بھی اس کے، فلعنت اللہ پس لعنت کی اللہ نے، علی الکافرین کافروں پر۔ چلے اس کی تفسیر دیکھیں اب، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ مگر اللہ کی،
اور کیا کرنا ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بھی بیان فرما دیے نا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربا اور قرابت داروں سے، والیتامی والمساکین یتیموں اور مسکینوں سے، وقولوا اور تم کہنا للناس لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات، اور اس کے بعد کیا کرنا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم تم پھر گئے الا سوائے قلیلا چند ایک کے، یعنی اس بات سے زیادہ لوگ پھر گئے صرف چند ایک کے، منکم تم میں سے، وانتم مورزون اور تم پھر جانے والے ہو. اب آپ دیکھیں گزشتہ آیت میں یعنی جو گزر چکی بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے ہیں جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے، اور انہوں نے شکر گزاری کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار جو ہے وہ عذاب نازل ہوا. اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام یعنی عبادات و معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہیں کی جیسے وہ پہلے نہیں کرتے تھے، اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی. تو لا تعبدون الا اللہ عبادت کی 4 قسمیں ہیں: بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ وغیرہ، مالی عبادت جیسے صدقہ خیرات کرنا، نذر و نیاز ماننا. اسی طرح تیسری عبادت کون سے، لسانی عبادت یعنی زبان سے، جیسے کسی کے نام کا وظیفہ جپنا یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لینا. اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے قلبی عبادت یعنی دل سے، یعنی جس کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا. یہ سب عبادتیں کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. ان میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا. والدین احسانہ، اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ متعدد دوسری آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا نا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کو اف تک نہ کو. تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا، پھر اس کی پرورش کی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بنی اسرائیل میں آتا نا کہ ہمیں رب دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا. اب آ رہا والیتاما، یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے. تو علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے. والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور کہو للناس لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات. تو رسول ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، بردباری اور عفو درگزر سے کام لے. اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرے، اور ہر وہ اچھی عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اسی طرح ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ ملو، تیوڑی چڑھا کے نہیں ملو. تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس سے مراد وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کرتے تھے. تو الا قلیلا منکم، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے. باقی سب نے اس عہد و پیمان کو کیا کیا؟ پس پشت ڈال دیا، پھینک دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو، ہاں وہ تھوڑے تھے، عہد توڑنے والوں سے الگ ذکر فرمایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد. اب اس کے بعد ایک اور میثاق کا ذکر ہے. کیا؟ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. کس بات کا؟ نمبر 1 تو لا تسفکون دماءکم کہ تم خون نہیں بہاؤ گے. تم اپنے خون نہ بہانا. اپنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے بھائی بندھوں کے، یعنی اپنی قوم کے. ولا تخرجون انفسکم اور نہ نکالنا تم اپنے نفسوں کو من دیارکم اپنی بستیوں سے. وَأَقَرْ ثُمَّ أَقْرَرْتُم پھر اقرار کیا تم نے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ ہو. پھر اقرار تم نے اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا. کس بات کا؟ کہ نہ خون بہائیں گے، نہ اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکالیں گے. اور تم خود گواہ ہو اس بات کے کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو، لیکن جب نبھانے کی باری آئی تو تم نے کیا کیا انہوں نے. ثم انتم پھر ہو تم ہؤلاء یہی لوگ کہ تقتلون تم قتل کرتے انفسکم اپنے نفسوں کو. تو تم وہی لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو کیا کیا؟ قتل کر دیا، یعنی اپنے بھائیوں کو. اور پھر کیا کیا؟ قتل کیا. اور وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا اور تم نکالتے تھے ایک گروہ کو منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، اور اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو. یعنی بالکل اپنے کیے ہوئے وعدے کے الٹ کرتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ. یعنی اپنی بھائیوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہو. اور اس کام میں بھی گناہ ہے، زیادتی بھی ہے. گناہ کیسے ہے؟ یہ کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور زیادتی کیا ہے؟ حقوق العباد کی پامالی ہے، اپنے ہی بھائیوں پر چڑھائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہو. کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ ان یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجکم کہ اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، یعنی تمہاری باہم لڑائی میں جب وہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہیں ان کو. وہو حالانکہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا. ٹھیک ہے، فدیہ دے کر تو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا نا. علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا. لیکن اس حکم کو تو تم نے نہیں ماننا. ہاں، ایک اور حکم جو تمہیں دیا گیا تھا کہ اگر تمہارا اپنا کوئی بھائی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑانا. اس حکم پر تم نے عمل کر لیا، تم عمل کر لیتے ہو. تو یہ کیا ہوا؟ کتاب کا مذاق اڑانا ہی ہوا نا. افتؤمنون کیا تم بس ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پہ، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض بعض پہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے جن باتوں پر عمل کرنے کا، ان ساری باتوں میں سے ایک پر عمل کر لیتے ہو اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہو. بعض باتوں کا کفر کرتے ہو. کس بات کا کفر؟ کہ ان کے خون نہ بہانا، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا. یہ بات تم مانتے نہیں ہو تو کیا سزا ہو، کیا بدلہ ہو اس کے ساتھ؟ ہونا کیا چاہیے؟ جو بھی تم میں سے ایسا کام کرے، فما جزاء پس کیا بدلہ ہے، من یفعل جو کل کرے، ذالک اس طرح، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. دنیا میں وہ ذلیل و خوار رسوا ہو، خوب اس کی ذلت ہو، بے عزتی ہو. اور قیامت کے دن ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون لٹایا جائے گا، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف. وما اللہ نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو. تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف پھینکا جائے گا، پھیر دیا جائے گا. کیونکہ جب یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے نا تو اس سے کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ نکلنے کی کوشش کریں گے.
اور جب باہر آنے لگیں گے تو پھر لٹا دیا جائے گا، یعنی ان کو عذاب سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، وہ ہمیشہ کے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں جو اعمال تم کر رہے ہو۔ ان اعمال کے اور ان کے کاموں کی کرنے کی وجہ اصل میں کیا تھی؟ اس کی وجہ دنیا کی محبت تھی، دنیا سے لگاؤ تھا۔ تو یہ دنیا کی محبت ہی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ تو اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی، آخرت کے بدلے، یعنی اپنی آخرت کو برباد کر کے آخرت کا عذاب مول لے کر دنیا کمائی، دنیا کے چند فائدے اٹھائے۔ تو فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو ان سے عذاب جو ہے وہ بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ عذاب کی طرف لٹا دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ جس عذاب میں ہوں گے اس کی شدت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا بہت شدید دھوپ تھی، بہت ہائی ٹمپریچر تھا، پھر اس میں کمی ہو گئی، پھر جو ہے وہ ٹھنڈ آ گئی، سردی آ گئی، وہ پچھلی گرمی دور ہو گئی۔ لیکن وہاں جہنم کی آنچ میں، اس کی حرارت میں، اس کی گرمی میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ جہنم میں جو جب تک رہے گا اس کی گرمی کم نہیں ہوگی، یعنی اس کے وہ دنیا میں تو ہم گرمی کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جہاں رہ رہے ہوں پھر اس حساب سے گرمی نہیں لگتی، لیکن وہاں یہ کام نہیں ہوگا، وہاں انسان اس کا عادی نہیں ہوگا، اور عذاب جو ہے وہ اور بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور وہ کسی قسم کے مدد نہیں دیے جائیں گے، کہیں سے بھی کوئی ان کو چھڑانے نہ آئے گا، کوئی ان کا ساتھ نہ دے گا۔ یہاں بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو ایک خاص عمل کا ان کا ذکر ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے مدینہ میں کچھ یہودی قبائل رہتے تھے۔ ان قبائل کے نام آپ نے سن رکھے ہوں گے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ مشہور قبیلے تھے۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ عربوں کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی۔ اس دوستی کو کہتے ہیں کہ حلیفانہ تعلقات۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا کر دوست بنانے والا، کہ ہم ساتھ جئیں گے ہی ساتھ مریں گے، بہت پکی دوستی کی طرف اشارہ ہے۔ اور کون رہتا تھا مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے تھے؟ اوس اور خزرج۔ اب ہوا یہ کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے، اور بنو قینقاع نے خزرج کے ساتھ، اور یہ سب کچھ دنیاوی سیاست، دنیاوی مفادات کی خاطر، یعنی آپس میں گروہ بندی کر رکھی تھی، اور دشمنوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے تھے، جن تعلقات کو بھی حلیفانہ تعلقات کہا گیا۔ اس میں کیا تھا؟ اگر تمہارے خلاف کوئی لڑنے کو آئے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوئی تو جو اوس کے حلیف تھے کون تھے؟ وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ وہ کس سے لڑے؟ صرف خزرج سے نہیں، بلکہ خزرج کے حلیف بنو قینقاع سے، ان سے بھی لڑ پڑے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ نمبر 1 کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، نمبر 2 ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، نمبر 3 ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے، اور نمبر 4 فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب دنیاوی تعلقات کی وجہ سے جب اوس اور خزرج کے درمیان جو ہے وہ باہم جنگ ہوئی تو ان کے جو حلیف قبیلے تھے وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے، اور اس طرح یہود بمقابل یہود کے آپس میں لڑ پڑے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کی تعمیل نہ کی۔ کون سے حکم کی؟ کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ انہوں نے یہ حکم نہیں مانا اور ایک دوسرے کا خون بہایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جب جنگ کی تو انہوں نے گھروں سے بھی بے گھر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم ایک دوسرے کی ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس حکم کو بھی توڑا۔ پھر ایک اور حکم تھا کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے،
تب ہوا یہ کہ جب باہم لڑائی میں ان کے اپنے ہی بھائی ان کے حلیفوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تو پھر سارے اکٹھے ہو کر پیسے جمع کر کے ان کو چھڑانے چل پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق تھا۔ ایسا مذاق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا کفر کرتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ تو کیا بدلہ ہوا، کیا جزا سزا اس شخص کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے؟ کون سی حرکت کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، کچھ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور قیامت کے دن بھی۔ ایسے لوگ شدید ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حرکات سے غافل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے تو تم کرتے ہو، لیکن بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لے لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ اور باتوں کا احساس دلایا۔ کیا دلایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پہ در پہ بھیجے مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد رسول، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کس لیے دی؟ وہ کتاب اس کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی آپ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے پہ در پہ، یعنی مسلسل۔ کون سے رسول ہیں؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد یا ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کے بعد ذوالکفل علیہ السلام، پھر الیاس، پھر الیسع، پھر داؤد علیہ السلام، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے آئے تھے، لیکن قرآن پاک میں انہی کا ذکر آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو بینات، واضح نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو بروح القدس، روح قدس۔ اب چونکہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر خاص تائید کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی، روشن نشانیاں دی، معجزات عطا کیے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی یا مدد کی پاک روح کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی گئی۔ اور وہ مدد کیا تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے آپ پر پھونک ماری تھی، جس کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے نا تو بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر الزام لگایا کہ یہ بن باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول اٹھے۔ پھر اسی طرح آپ کی نبوت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور مختلف مواقع پر آپ کی مدد کی۔ اور پھر جب یہود نے یا بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیں۔ تو اس سے مراد یہ تمام طرح کی تائید اور مدد ہے، یہ روح القدس کے ساتھ ہم نے آپ کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ افَقُلَّمَا، کیا پس جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بما لا تحوی، اس کے ساتھ جو نہ چاہتے انفسکم تمہارے نفس، پھر کیا کیا تم نے؟ استکبرتم، تکبر کیا تم نے، جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آیا۔ استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ تمہارے پاس جب کبھی رسول آیا جو تمہیں اچھا نہ لگا یا جس کی باتیں تمہیں پسند نہ آئی تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار کرنا، حق کو نہ ماننا، اور غمط الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا ہے، یعنی حق کا انکار کیا اور پیغمبروں کی بات کو قبول نہ کیا، پیغمبروں کی بات کو چھوٹا سمجھا۔ ففریقاً کذبتم، پس ایک گروہ تھا
کہ تم نے جٹلایا، و فریقن اور ایک گروہ تقتلون تم قتل کرنے لگتے، لہٰذا ایک فریق کو تم نے جٹلا دیا۔ جٹلا دیا سے مراد کیا ہے؟ نبی ہی نہیں مانا، ان کو نبی کا درجہ ہی نہیں دیا، ان کی باتوں کو بھی نہ مانا، اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ کن کو قتل کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کو بھی جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آتا، کیونکہ فریق جو ہے وہ صرف 2 پیغمبروں کے لیے نہیں آتا، زیادہ کے لیے آتا ہے۔ وقالو اور وہ کہنے لگے، یعنی جب پیغمبروں نے آ کر ان کو کوئی بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ ان کا ریئیکشن کیا تھا کہ ہمارے دل تو کیا ہے؟ غلاف میں ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہے، بلکہ لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا پس تھوڑے ہیں ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ کن تو جب ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے۔ کس چیز کا؟ کس غلاف میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ محفوظ ہے، بند ہے، اندر ہمارے دل محفوظ ہیں، اندر بند ہے، ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس سے قرآن پاک کے ایک اور آیت میں آتا ہے نا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردے میں ہے اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا نہیں کہ تمہارے پاس علم بہت ہے تو تمہیں مزید بات نہیں، تمہیں مزید بات چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے پاس علم بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے دل غلاف میں، بلکہ اللہ نے تم پر لعنت کر رکھی ہے۔ اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی اس کو دین کی نہ پھر سمجھ آتی ہے اور نہ ہی دین پر وہ عمل کرتا ہے۔ گویا دین سے دور ہونا دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ اس پھٹکار اور لعنت کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آئے ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وقانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے کفروا کفر کیا، فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے، پھر کیا کیا؟ پھر کفروا کفر کر دیا انہوں نے، بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ سو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ تو یہ کتاب جب اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس آئی، یہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک۔ اور یہ کتاب کیسی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کی مخالفت کے لیے آئی تھی یا ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے آئی تھی، یہ کتاب تو ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی، یعنی ان کی کتابوں اور ان کی تعلیمات کی تائید میں آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کا بھی انکار کر دیا، اس کتاب کو بھی نہیں مانا، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب کے آنے سے پہلے، کتاب والے کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ کیسے؟ یہ کہ جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہودی کے ساتھ ہوتا تو اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ آخری نبی جس کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کو تو ہمارے پاس بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کی مدد کر کے ہم کافروں پر غالب آ سکیں، یا اس کی وجود کی برکت سے ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب ہو سکے۔ اس لیے وہ بڑے بے قراری سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ رسول کیا وہ جلد آ جائے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور حزرج پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل اور بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا کہ یہود کے جماعت اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جو، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر غلبہ اور فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔
جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو سلام جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات پر یہ آیت نازل کر دی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ تو پھر ساتھ ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکار کر دیا، ان کو نہ مانا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ کی نشانیوں کو بھی جانتے تھے، لیکن صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تھے، اس لیے آپ کا انکار کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔